دوران تلاوت قاری صاحب پر پیسے نچھاور کرنا کیسا؟ قرآن کریم سننے کا حکم ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹرینڈ ہے یہ قاری صاحب کو یہ نوٹ نہیں چلا رہے تھے جیسے نعت شریف پڑھنے والے پر چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ بند ہونا چاہیے، کیونکہ جو تلاوت سننے کے لیے آیا ہے اس پر فرض ہے کہ نہ صرف سنے بلکہ کان لگا کر سنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کان لگا کر، توجہ سے سنے۔ اب توجہ سے سننے والی کے جیب میں ہاتھ جائے گا کیسے، نوٹ نکلے گا کیسے اور اٹھ کر نچھاور ہوگا کیسے؟ تو یہ فرض ہے سننا۔ جی ہاں، امر مستحب نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، گناہ ہے اگر توجہ سے نہیں سنے گا تو۔ اس پر جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہے یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو یہ جو مجمع جو جمع ہوا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، یہ انڈر چھوڑے کے سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اب یہ سننے کے، تو پھر آپ بولو کہ میں سنتے سنتے کر رہا ہوں، تو توجہ تو چلی جائے گی، ہٹ جائے گی، توجہ رہے گی نہیں، اور کوئی اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تلاوت میں لفظ محمد، قرآن کریم میں 4 جگہ لفظ محمد آیا ہے، 4 جگہ۔ تو قرآن کریم میں محمد لفظ جب آئے تو اس وقت انگوٹھے چومنے سے بھی منع کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہاں انگوٹھے بھی نہ چومے، بس صرف سننے والی کرے، وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ اب یہ نوٹ چلانا، بہرحال میں نے حکم شریعت بیان کیا، یہ برائی بند ہونی چاہیے۔ یہ ہماری نعت خوانیوں میں، محفل نعت میں یہ عام ہو گئی ہے۔ تو تمام یہ وہ عاشقان رسول جو محفل نعت سجاتے ہیں، مہربانی کر کے اس پر وہ بھی سیریس ہوں، اور کہیں کوئی یہ ترکیب بنے بھی تو اعلان کریں، نیکی کی دعوت دیں کہ یہ کرنا منع ہے شریعت میں، کہ اجازت نہیں ہے۔ تلاوت میں نوٹ نہ نچھاور کیے جائیں، اٹھ کر ہاتھ میں بھی نہ دیا جائے، اٹھنا ہی نہیں ہے نا، توجہ سے سننا ہے۔ قرات سے پہلے اعلان کر دے اگر وہاں روٹین ہے، یہ بھی برائی ہے ظاہر ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اور مطلب یہ حالانکہ حدیث پاک میں کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا، نہ غم کے ساتھ اترا، تو غم کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس وقت تو بندہ سیریس ہو کر سنے کہ کلام کس کا ہے، رب کا کلام جو ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ محفل قراءت جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی یعنی کہ آواز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں قاری صاحبان اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اعلان کر دیں کہ قرآن کریم سننے کی وہ آیت جو میں نے پڑھی وہ آیت سنا دیں، اور ترجمہ اس کا بتا کر کے وہی سننا ہے، مہربانی کر کے مجھے کوئی دینے نہ آئے، یا آپ کا وزن ہے تو سب کا منع کر دیں اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے تو۔ اور مسئلہ تو سب کے لیے ہو گیا کہ سننا ہے، حکم الہی ہے۔ تو اس طرح یہ اگر قاری صاحبان خود تھوڑا اپنے نفس پر زد کریں گے نا، اللہ روزی دینے والا ہے۔ یعنی ویسے بھی قراءت کی یا نعت کی اجرت لینا تو ویسے ہی حرام ہے، اعلیٰ حضرت کا اس پہ فتویٰ موجود ہے، فتوے موجود ہیں۔ اور نعت خواں اور نذرانہ، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا ہے، برسوں پہلے سے چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ حلال ذریعے سے روزی حاصل کر کے بندہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اپنا، یہ حلال نہیں ہے۔ اس طرح مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں، آقا کی ثناخوانی کرتا ہوں، آقا کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں، یہ جملہ ہے بڑا خوبصورت لیکن یہاں جمتا نہیں ہے۔ ثناخوانی آپ ہی تو نہیں کرتے، ہمارا بچہ ثناخوانی کرتا ہے۔ آپ میں یہ کمال ضرور کہ آپ کو آواز اچھی دی گئی ہے، تو کس نے دی ہے؟ رب نے دی ہے نا۔ تو جس کی آواز اچھی ہو وہ آقا کی ثناخوانی کرتا ہے۔ ہمارا تو بچہ بھلے آواز جیسی بھی ہے ثناخوانی تو کرتا ہے۔ نعتیں تو سبھی پڑھتے ہیں ہم، ہمارا بچہ نعت خوان ہے الحمدللہ۔ عاشقان رسول کا، سنیوں کا تو بچہ نعت خوان ہوتا ہے، ہر فرد نعت خوان ہوتا ہے، ہر اسلامی بہن نعت خواں ہے، اپنے اپنے طور پر سب نعتیں پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں۔ آقا کے ٹکڑے ضرور ہم کھاتے ہیں، لیکن انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا نے فرما دیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ سرکار کی تقسیم سے ہی ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، ہمیں نعتیں پڑھ کر ہی ملتا ہے، ایسا تھوڑی ہے۔